پاکستان تھا جہاں وفاق کی جانب سے ڈاکٹر عبدالباسط پیش ہوئے حکومت پاکستان کی وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ 18ویں ترمیم کا اہم ترین معاملہ وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بینچ کی تشکیل پر اعتراض کر رہے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی اس موجودگی پر اعتراض کر رہے تھے کہ اچانک وہاں پر ان کے موقف میں قلابازیاں دیکھنے میں آئیں اور ایسا لگا کہ وفاق کا وکیل اور وفاق سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک مذہب بنی ہوئی ہے۔ ان کے موقف میں جس طرح سے تبدیلیاں آ رہی تھیں، وفاق کا موقف جس طرح سے اس کا وکیل پیش کر رہا تھا، وفاق کا موقف ساری قوم کے سامنے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے چند لمحوں میں ہی ڈھیر ہو گیا، اور شاید کسی کو بھی اس معاملے میں شک و شبہ نہیں تھا کہ وفاق کے اعتراضات 18ویں ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ آف بینچ کی تشکیل کے معاملے میں بالکل غلط تھے، اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان تمام اعتراضات کو مسترد کیا اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو آئینی پٹیشن اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہیں، اب اس کی مکمل سماعت ہوگی تمام اعتراضات مسترد ہو جانے کے بعد۔ لیکن آج جو پریشانیاں ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے وفاق نے سامنے آئیں یا وفاق نے جنم دی، اس سے ایک بار پھر یہ لگتا ہے کہ وفاق سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملات میں، قانونی اور آئینی معاملات میں اس وقت بالکل اس کی نہ کوئی حکمت عملی ہے، نہ ہی اس کے پاس سوچ ہے، نہ ہی اس کی کوئی سمجھ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج اس نازک سماعت کے بعد براہ راست الزام لگا رہا تھا چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری پر۔ آج عدالت میں جو ہوا وہ خود عدالت نے اپنی توہین کی، یہ مس کنڈکٹ ہے آن دی پارٹ آف دی چیف جسٹس، اور یہ مس کنڈکٹ یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر سوالات کر کے مجھ سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس مقدمے کو ایوان صدر لڑ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جب وہ یہ الزامات لگا رہے ہیں ایوان صدر نے ان کو کس حد تک بریف کیا ہے، لیکن انہوں نے الزام لگایا کہ چیف جسٹس اور دوسرے جج صاحبان ایک سازش کر رہے ہیں۔ ان سنگین ترین الزامات خود وفاق پاکستان کا وکیل آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر لگا رہا تھا۔ کہ مجھے ایک سازش معلوم ہوتی ہے ایوان صدر کو لڑانے کی اور خلیج کو وسیع کرنے کی، جو وزیر اعظم اور ان کے درمیان ہے، یہ سیاسی حربہ ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس نے یہی سیاسی حربہ اختیار کیا جو عام طور پہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مقدمے کی تیاری اور مجھے ہدایات جو ہیں یہ ایوان صدر سے مل رہی ہیں، اور اس میں وفاق یعنی اور جو چیف یعنی ایگزیکٹو ہیں ان کے دفتر کا یہ شامل نہیں ہے۔ یہ بات قطعی طور پر غلط ہے۔ یہ وہی وکیل صاحب ہے جنہوں نے تھوڑی ہی دیر قبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا تھا کہ انہوں نے بریف اور اس سلسلے میں جو بات چیت کی وہ ایوان صدر میں صدر پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری جناب سلمان فاروقی کے ساتھ بات کرنے کے بعد انہوں نے یہ بریف تیار کیا تھا۔ آج ڈاکٹر عبدالباسط جو وفاق کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ بے قابو ہو رہے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر انہوں نے وفاق کی جانب سے دھمکی دی کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی شکایت صدر پاکستان آصف علی زرداری سے کریں گے اور کہیں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے۔ میں نے اٹھتے ہوئے چیف جسٹس سے کہا، میں نے کہا کہ آپ نے مجھے نوٹس تو دیا ہے اور آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ کیوں نہ غلط بیانی پر آپ کا لائسنس کینسل کر دیا جائے۔ میں نے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھیے آپ نے آج وہ حرکت کی ہے جس کے لیے مجھے ریفرنس دینے کا بھی حق حاصل ہے۔ یہ بات کہ ایوان صدر سے نہیں، یعنی پرائم منسٹر وفاق کا کام نہیں کر رہا بلکہ ایوان صدر یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ عدالتی مس کنڈکٹ ہے، اور میں اپنا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ مجھ پہ فرض ہے کہ میں صدر کو آگاہ کروں کہ معاملہ کیسے ہوا آج، اور مجھے ہٹانے میں ایک اور جو مصلحت تھی، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی مؤثر وکیل وکالت کرے اس کی وفاق۔
وفاق پاکستان نے بھیجا تھا ڈاکٹر عبدالباسط کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے وفاق پاکستان کو ریپرزینٹ کرے۔ ڈاکٹر عبدالباسط کی آپ نے گفتگو سنی، آخر میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں چاہتی کہ وفاق پاکستان کی نمائندگی کوئی مؤثر وکیل کرے۔ اپنے آپ کو ڈاکٹر عبدالباسط نے مؤثر وکیل بتایا، لیکن اگلی ہی سانس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے موکل کا پریولیج بریک کیا ہے، وہ قصوروار ہیں، وہ سزاوار ہیں، اور اس کا اظہار کرتے ہوئے اس مؤثر وکیل نے کہا، میں نے اپنے موکل کے بارے میں جو پریولیج مجھے تھا میں نے اس کو بریچ کیا، میں نے اس کو توڑا، میں اس کا سزاوار ہوں۔ اور یہ میں نے عدالت سے کہا تھا، جس کو انہوں نے بعد میں جو نوٹس مجھ پہ سر ہوا اس کو کنفیشن کے طور پہ لیا، یعنی میں نے اقرار کیا کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے کہ میں نے عدالت کو غلط بتایا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی مجھ سے سوال کیے گئے وہ غیر قانونی تھے، اور مجھے جب کہا گیا کہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نام لیں، تو میرے پاس سوائے نام لینے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور وہ چارہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری جناب سلمان فاروقی ہی اصل میں ان کو یہ بریف دے رہے ہیں، ان کو، اور ان کی تیاری میں، اس کیس کی تیاری میں ان کی براہ راست معاونت ہے۔ سلمان فاروقی صاحب کی پہلی بار نہیں ہے۔ وفاق پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کیسز سامنے آ رہے ہیں، جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، اس میں قلابازیاں کھاتی نظر آ رہی ہے، بار بار شرمندہ ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کا نہ کیس تیار ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی حکمت عملی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو دیکھنے میں آئی، جس کی وجہ سے وفاق پاکستان کو فوری طور پہ اپنے اٹارنی جنرل کا اپوائنٹمنٹ کرنی پڑی اور ایکٹنگ اٹارنی جنرل جناب شاہ خاور کو فارغ کرنا پڑا، وہ تھا ان کا فیصلہ جب وفاق پاکستان نے این آر او کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ حکومت پاکستان این آر او کو کالعدم قرار دینا چاہتی ہے، اسے کالا قانون تصور کرتی ہے اور اس کا دفاع نہیں کرنا چاہتی۔ شاہ خاور صاحب کے بعد وفاق پاکستان کو نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئے جناب کمال اصفر، جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا کہ دراصل یہ کیس حکومت کو کمزور کرنے کی سازش ہے، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو الٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وفاق پاکستان کے وکیل جناب کمال اصفر نے اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا کہ یہ سازش جی ایچ کیو اور سی آئی اے کر رہی ہے۔ اسی قسم کی مختلف صورتحال آپ کے سامنے آتی رہی ہے۔ اب سے چند ہفتے قبل اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب انور منصور اسی صورتحال کی وجہ سے اپنا عہدہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا استعفیٰ دیا تھا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بار پھر وفاق پاکستان اپنے وکیل کے ذریعے، اپنے موقف کے ذریعے اور اپنے حکمت عملی کے ذریعے رسوائی کا شکار ہوئی، اور یہ رسوائی دیکھی ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ عبدالقیوم صدیقی نے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہے۔ قیوم صدیقی صاحب، جو موقف آج بھی نظر آیا ہے وفاق پاکستان کا ان حساس ترین کیسز کے بارے میں، وہ تو اگر ایک عام آدمی بھی دیکھے تو بالکل مذاق سا لگتا ہے۔ آج آپ ایک بار پھر یہ مذاق دیکھ رہے تھے، اس کی کچھ تفصیل بیان کیجیے۔ جی کامران صاحب، تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بہت انتہائی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ وفاق پاکستان اور ایوان صدر کو ملائن کرنے والے وکیل کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان شو کاز نوٹس جاری کرتی ہے تو نہ تو وفاق پاکستان جو ہے اس وکیل کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے، بلکہ الٹا وہ وکیل نہ، اور دوسری طرف وہ وکیل بھی وفاق پاکستان کا مقدمہ لڑنے سے انکار نہیں کرتا کہ وفاق پاکستان نے اس کو ڈس اون کیا ہے، بلکہ وہ عدلیہ کے خلاف میڈیا میں آ کر کے اور ایسے الزامات جو کہ آپ نے بھی سنا ہے وہ اس کا اظہار کر رہا ہے۔ تفصیل اس امر کی یوں ہے کہ جیسے ہی عدالت میں یہ سماعت شروع ہوئی اور فیڈریشن کی طرف سے یہ اعتراضات داخل کیے گئے، تو ڈاکٹر باسط نے یہ شروع میں ہی عدالت کو کہا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بہت احترام کرتے ہیں اور ان کو ایشیا کا سب سے بڑا جج متصور کرتے ہیں، لیکن وہ وکیل بھی ہیں، ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں اور مجبوریاں ہیں کہ وہ یہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں، کیونکہ فیڈریشن آف پاکستان کی طرف سے، ان کے کلائنٹ کی طرف سے ان کو یہ ہدایت ہے۔ جب عدالت کی طرف سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ اٹارنی جنرل کا موقف سننے کے بعد عدالت جو ہے وہ ان اعتراضات پر فیصلہ سنانے کے لیے اٹھ گئی۔